اس وقت یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ضرورتیں کیا کیا ہیں. اب جب آپ نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرورتوں میں بات کرتے ہیں، اور وہ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے جو میر خلیل الرحمان سوسائٹی ہے اس کی پکار بھی آپ بار بار سن رہے ہیں، اور رحیم شاہ نے جو ہے اپنے جذبات کو بھی ایک پکار بنایا ہے. انہوں نے ایک گیت گایا ہے اس سلسلے میں، وہ گیت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ہمارے ملک وقفے سے پہلے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں یہ کہا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں، اور جو ان کی آنکھوں کے آنسو تھے یقیناً وہ ان کے جذبات کا اظہار تھے. تو ایک بہت ہی اہم سیاسی رہنما، ایک پاکستان کی دوسری اہم بڑی سیاسی جماعت کا رہنما جب یہ بات کر رہا ہے تو اس پہ ہم نے ضروری سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جس نے مولانا صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ان سے ہم پوچھیں کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کر کے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں. تو زاہد خان صاحب سے بات کرتے ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی کے. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم صاحب. سعد رفیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کیا جائے اور دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے. کیا یہ اب ممکن ہے آپ کے لیے؟ میرے خیال میں میں ہمیشہ کے لیے میرے صاحب یہ کہتا تھا کہ میرے یہاں جو بیٹے بھائی ہوتے ہیں وہ یہاں سے تجزیہ نہ کرے، وہاں جا کے دیکھے کہ صورتحال کیا ہے. آپ کے سامنے ہم کئی بار گئے، آخر دن ہم صوفیاوت کے ساتھ گئے اور بیٹے جہاں پہ گولیاں چل رہی تھی، اور یہ آپریشن نہیں تھا. یہ تو ہم نے اس نظام عدل کو جو امریکہ کی مخالفت ہو رہی تھی، یورپ مخالفت کر رہے تھے، ہمارے سول سوسائٹی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے ٹی وی کے اوپر ہمیں اس نظام عدل پہ کتنی گالیاں پڑی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنے قوم کے لیے سوچا تھا، اپنے عوام کے لیے سوچا تھا. اب دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جی، اب ایک چیز ہم نے 2 دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کی. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جون 2008 میں کیا تھا اور وہ پھر خود انہوں نے توڑ دیا، اور پھر یہ دوبارہ کیا، اور پھر دوبارہ کے بعد جو ان لوگوں نے وہاں پہ جو صورتحال شروع کی کہ گنیر پہ قبضہ کر لیا، دیر پہ قبضہ کر لیا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، کوئی بندہ تو بتا دے نا. اچھا، یہ ایک منٹ آپ لائن پہ رہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب، کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ میری ذاتی رائے ہے جی. زاہد خان صاحب نے جو بات کیا مجھے اس حد تک اس سے بالکل اتفاق ہے، اور میں اس پہ خود بھی کنونسڈ ہوں کہ اے این پی نے اپنی آنےسٹ ایفرٹس کی ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگایا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات چاہے آپ کو براہ راست مولانا فضل اللہ سے کرنے پڑے، اس پہ کسی گھبرانے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 فوجی آپریشن کر لیں، آپ ان کو فنش نہیں کر سکتے. اور اگر معاہدہ ٹوٹا ہے اور انہوں نے توڑا ہے، درست کہا گیا ہوگا، 2 بار نہیں 20 بار بات کرنی پڑے تو بات کریں. کیونکہ جب قوم کا کوئی طبقہ کسی نظریے کی بنیاد پہ غلطی صحیح ہتھیار اٹھا لے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور وہ صنف سوئل ہوں، تو پھر آپ ان کو ختم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی بات ہی کرنی پڑے گی. جی، یہ کہہ رہے ہیں زاہد خان صاحب کہ مولانا فضل اللہ سے مذاکرات کریں. میں خواجہ سعد رفیق جا کے فضل اللہ سے بات کریں، اگر مجھے بھیج دیں. لیکن یہ جو میں خواجہ سر سن لیں، آپ نے پہلے بات کی، آپ نے تو پہلے بات لے کے گئے واشنگٹن پہ. اب میرا بھائی خدا رہا ہر ایک بات کو واشنگٹن نہ لے کے جائے. یہ اس وقت ہماری اپنی جنگ ہے. آپ ادھر آرام سے بیٹھے. وہاں پہ جب ہم نے معاہدہ کیا، جب ہم نے بات شروع کی، میر صاحب گواہ ہے، میرے گھر کو اڑا دیا. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے جا کے صوفی احمد سے ڈائلاگ شروع کی، کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو، کیا ڈیمانڈ ہے، ہم آپ کو دینے کو تیار ہے. ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ان سے بھی بات کریں. یہ جو فضل اللہ سے بات ہو رہی، صوفی احمد فضل اللہ سے بات کر کے ہمیں کہتے تھے ان کے جو ہم نے تو اس کا مطلب یہ زاہد خان کے فضل اللہ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فضل اللہ کے 120 لوگ ہم نے جیلوں سے رہا کر دی میر صاحب. اس کے باوجود بھی کہ ہمارے صوفی احمد سے بات ہو رہی تھی، لیکن ان کو یہ بتائیے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے اس سے یا ہو سکتے ہیں، یہ بتائیں. دیکھیں جی، ابھی اس وقت کیا مذاکرات کے کوئی باقی چیز اگر رہ چکا ہے اور کوئی یہ ذمہ لیتے کہ میں مذاکرات کرتا ہوں تو وہ ہم اجازت دیتے جا کے مذاکرات کر لیں. بہت بہت مہربانی. زاہد خان صاحب، سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ زور دے کر کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کی آپشن کو دوبارہ استعمال کیا جائے، اور انہوں نے کہا اگر مولانا فضل اللہ سے مذاکرات کرنے پڑیں تو ان سے بھی کیے جائیں. لیکن زاہد خان صاحب کا خیال ہے کہ اب یہ صورتحال نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہو سکتے. بہرحال اس وقت جو فوجی آپریشن شروع ہو چکا ہے اسے جلد از جلد اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علی بھٹی صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے،
میں پھر کہوں گا کہ بات برہمدغ سے کرنی پڑتی ہے تو اس سے کریں, BLA سے کرنی پڑتی ہے تو اس سے کریں, آپ کو طالبان سے کرنی پڑتی ہے جو کم از کم پاکستانی طالبان ہے تو ان سے کر لیں, راستہ نکال لیں. میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ فوج کو کہیں کہ وہ چھاؤنی میں واپس جا کے سو جائے, لیکن یہ اندھا دھند استعمال طاقت کا ہمیں لے ڈوبے گا. جی, اس سے پہلے جو بابر اعوان صاحب نے, سینیٹر بابر اعوان صاحب نے, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نے آپ کو کچھ چیزیں گنوائی ہیں.